الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل قدر میرے بڑے ہی پیارے دوست شاہ صاحب، صدر جلسہ، مہمانان گرامی، میرے بورے والا کے دوست بھائی عزیز، السلام علیکم۔ میں تھوڑا شارٹ چلوں گا، اس لیے کہ قدرتی میزبانی اس وقت آتی ہے یا نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے یا آدمی بھوکے ہوتے ہیں، تو مجھے یہ دونوں چیزیں میرے ذہن میں۔ میں خوشی محمد شہزاد صاحب، آپ کو مل کے مجھے آج بڑی خوشی ہوئی ہے، اور پہلی دفعہ میرا خیال ہم ملے ہیں، تو آپ بورے والا کالج کے پرنسپل ہیں اور میرا یہ الما بیٹر ہے۔ میں اس کالج میں پڑھا، یہ کتاب، یہ کہانی، یہ ساری سروس، اس میں بہت بڑا حصہ بورے والا ڈگری کالج کا ہے۔ ایک چیز جناب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میرا رول نمبر جب سن 58 میں 1958 میں یہ کالج انٹرمیڈیٹ بنا تھا، جب داخلہ ہوا تو میرا نمبر 4 تھا، چوتھے نمبر پہ۔ ایک حساب سے پہلے نمبر پہ تھا میں، وہ اس حساب سے کہ نمبر 1 پہ تھا سردار غیاث الدین، اللہ تعالیٰ انہیں کی رحمت فرمائے، کئی کالجوں سے ہو کے آئے تھے۔ دوسرے نمبر پہ تھا ایک ذوالفقار اسحاق، ڈی ایس پی تھے یہاں، اس کا بیٹا تھا، وہ بھی میرا خیال 5-6 کالج پھر کے آیا ہوا تھا۔ ایک راجہ اکرم تھا فیصل آباد سے، وہ بھی کسی نہ کسی وجہ سے کالج سے نکلا ہوا تھا، تو اس لحاظ سے تو میرا پہلا نمبر تھا۔ ویسے میرا رول نمبر 4 تھا۔ جتنی دیر میں کالج میں رہا ہوں، میرے نام کو کوئی نہیں جانتا، میرا نام رول نمبر 4۔ سن 58 میں فرسٹ ایئر میں داخلہ لیا، 60 میں ایف اے کر لیا۔ انٹرمیڈیٹ کالج تھا، پڑھائی کے لیے میرے پاس اور ذریعہ بھی کوئی نہیں تھا، میں نے چھوڑ کے ملازمت کر لی، تعلیم چھوڑ دی۔ 1963 میں یہ ڈگری کالج بن گیا، تو سب سے پہلے میں نے استعفیٰ دے کے آ کے 3rd ایئر میں داخلہ لے لیا۔ ایف اے میں جب میں تھا تو میں ایک ٹیٹوریل گروپ ڈی، اس کا جنرل سیکرٹری تھا، اور اس کے ٹیوٹر تھے ایم اے کے سنبل صاحب، اور ہمارا گروپ جو ہے وہ ٹیٹوریل گروپ فرسٹ آیا تھا، کالج چیمپئن تھا۔ جب 3rd ایئر شروع ہوا، اس وقت میں کالج کی اسٹوڈنٹ یونین کا پرو وائس پریزیڈنٹ بنا تھا، اور 64 میں نے بی اے کر لیا۔ اس کے بعد کاروبار کو چلے گئے۔ کالج میں ہوتے ہوئے وہ
واقعہ میرے دوست نے جو سنایا ہے پیسوں والا، وہ واقعہ حقیقت میں ایسی واقعہ ہوا تھا، اور اس میں مجھے جو سب سے زیادہ چیز اس چیز کی طرف لائی کہ میں اس کے صحیح مالک کو ڈھونڈوں، وہ چیز تھی کہ وہ مجھے 9 بجے غلہ منڈی کے چوک سے ملے تھے پیسے. میرا خیال کم از کم 200 آدمی دیکھ رہا ہوگا. میری نظر میں یہ تھا کہ دوسرے آدمیوں کو کیوں نظر نہیں آئے یہ پیسے، یہ میرے ہی نظر پڑے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک مجھ سے کوئی کام لینا چاہتا. اور پھر اس واقعہ کے بعد نیکسٹ ڈے سارا شہر گیا، مولوی شہر گئے، قالی سارا اکٹھا ہو گیا، وہ ان کو پیسے دیے گئے. انہوں نے کہا، اس وقت تھے پرنسپل ایف ایم خان اور وائس پرنسپل تھے ڈاکٹر فضل محمود، اللہ تعالیٰ نے بھی رحمت فرمائے، دونوں بہت ہو چکے ہیں. وہ جب انہوں نے پیسے دیے تو انہوں نے 200 روپیہ آرام کا. میں نے کہا یار اگر رکھنے ہوتے تو پھر سارے رکھ لیتے، یہ پیسے تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ یہ آپ جا کے دوپہر انہیں دے دو. انہوں نے آواز دی، شہر والے دوستوں کو آواز دی، انہوں نے کہا جی ہمارے اسٹوڈنٹ نے یہ 200 روپے آپ کو اس آدمی کے لیے انعام دیے. کالج کے میگزین میں نوٹس پہ نوٹس، کالج کے میگزین میں، مجموعی اخباروں میں بڑا چرچا اس وقت ہوا تھا. بلکہ کچھ 3 مہینہ بعد ایک فنکشن ہولڈ کیا تھا کالج والوں نے. اس وقت کے کمشنر تھے سردار عطا محمد خان لغاری، سردار فاروق لغاری کے چچا تھے، وہ کمشنر تھے ملتان. تو انہوں نے پذیرائی کیا تھا اس فنکشن کو. وہاں پہ مجھے انعام دیا گیا، ایک آنیسٹی سرٹیفکیٹ دیا گیا، وہ کتاب میں ہے. اس کے علاوہ ویسے بھی بڑی عزت افزائی ہوئی. شہر کے لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا کالج کو کہ انہوں نے ایسا اچھا کارنامہ انجام دیا ہے. اس کا بدلہ مجھے یہ ملا کہ جب میں مجلس شورا میں گیا تو وہاں پہ ہمیں بیٹھنے کے لیے 2 آدمیوں کو ایک سیٹ ملی. حسن اتفاق سے جو مجھے سیٹ ملی وہ ایک قربان علی چوہان تھا، دوسرا سردار عطا محمد لغاری. اور میں نے جب ان کو بتایا کہ جناب شاید آپ کو یاد ہو، انہوں نے کہا مجھے یاد ہے. او ہو یہ نام ملا آپ کو، بہت کچھ. بہرحال میں پرنسپل صاحب سے اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ اس وقت ایک مباحثہ ہوا تھا کالج میں، آج بھی مجھے یاد ہے کہ عورت چراغ خانہ ہے، شمع محفل نہیں. اور اس میں مجیب الرحمان شامی فرسٹ آیا تھا اور میں سیکنڈ آیا تھا. اس کے علاوہ اس کالج نے مجھے ایک کورس کروایا تھا سول ڈیفنس کے تحت مری میں، 2nd کلاس ڈیٹیچمنٹ کمانڈر کا، جس کا سرٹیفکیٹ بھی کتاب میں لگا ہوا ہے.
تو مختلف انداز سے کالج کے ساتھ میری بہت بڑی یادیں، بلکہ سب سے بڑی یاد پرنسپل صاحب کہ ایک دفعہ ہم آپ کے دفتر کے سامنے جو فارا سا فارا، وہاں پہ ہم کھڑے تھے، وہ 10-12 آدمی، تو ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہنس رہے تھے، وہ ایک کے ہاتھ میں نے ہاتھ مارا، میں نے کہا ایمان نا، پتہ نہیں کون سی بات تھی، تو مجھے آنکھوں سے ایک آدمی نے ہاتھ رکھ لیے میری آنکھوں پہ اور مجھے پیچھے سے پکڑ لیا، اور میں کہا یار ہون تے چھڑ دے، ان کے پہلے قسم کھا پھر کل چادر بن کے نہیں آنا تو، وہ پرنسپل ایف ایم کا، یعنی اس وقت ماحول ایسا تھا کہ سب سے پہلی کلاس ہم نے اینٹوں پہ بیٹھ کے پڑھی، اور ایک اور بات کہ اس کالج میں اس وقت ہمارے وقت میں کو ایجوکیشن تھی، پھر کو ایجوکیشن کا کو ہو گیا، پھر نہیں دوبارہ نہیں۔ اچھا، یہ میں نے پرنسپل صاحب سے اس لیے باتیں کی ہیں کہ بڑی اچھی بات ہے، دیکھو نا تبدیلی کا دور ہے، یہ بھی تو تبدیلی ہے نا کہ مور صاحب پرنسپل بن گئے، اور یہ بھی تبدیلی ہے کہ چوہان ادیب بن گیا۔ تو میرے دوستو، یہ کتاب جو ہے نا میں نے اس لیے لکھی ہے، ایک میں نے پوفلٹ بھی لکھا تھا، وہ میں اس کا کچھ حصہ دیا ہے، وہ سال 71 میں 71 میں جب پاکستان 2 ٹکڑے ہوا، اس وقت میں نے پوفلٹ لکھا تھا کہ اٹھ مد مجاہد جاگ ذرا، اور ایک المجاہد تنظیم قائم کی تھی، اور اللہ کے فضل سے بڑی پھیلی وہ تنظیم، جذبہ تھا۔ اس کے بعد اس وقت آ کے میں تو تقریباً سن 2000 سے سیاست سے دور ہی ہوں، میں نے سوچ رہا تھا کہ یار میرا پہلا حصہ آپ نے پڑھا ہوگا کتاب کا، اس میں جو داستان لکھی ہے میں اس کا گواہ بھی ہوں، عینی شاہد بھی ہوں، بہت خون کا داستان، وہ داستان میرا خیال اب کسی کو یاد نہیں، نہ کوئی مجلس اس میں ذکر ہوتا ہے، نہ کوئی ہسٹری اس میں کوئی ذکر ہے، نہ کوئی لیڈرشپ وہ بھی بیان نہیں کرتا، تو یہ ایک بھولا بسرا ٹاپک بن گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے ویسے لوگوں کو بلایا نا تو وہ کہیں گے قربان تو آنے ہنگڑی آگے بھی لگا الیکشن لڑنا، وہ ادھر کو لے جائیں گے۔ 20 دن اور میرا کمپوزر ہو بیٹھا ہے گا، کھڑا ہو کے دس اے کمپوزر بیٹھا، جس دن 20 صفحے لکھ لینا میں یار کورونا دے دن چھت کو دیکھ دیکھ کے تھک گیا، ٹی وی پہ کوئی ایسا پروگرام نہیں تھا، میں نے کہا یار کاغذ لیا
لکھنا شروع کر دیا. جب 20 صفحے لکھے گئے تو میں نے اپنے بیٹے کو ذوالفقار کو بولا کہ یار کوئی آدمی لاؤ جو اسے پرنٹ کر دے. وہ مرزا صاحب کو لے آیا. تو میں کہ یار دیکھن کا آخر بھی تو ایویں چلا جا لگتا ہے. انہوں نے کہا جی میں حافظ قرآن ہوں. میں جی بسم اللہ جی. آپ جتنی کتابت اس کی ساری اس نے کی اور تقریباً 20-30 روز میں ہم نے مکمل کر دی. 278 صفحے. پہلے اس کا نام ہم نے لکھا تھا روداد سفر. وہ جس طرح میرے دوست نے کہا ہے کہ سفر نامہ, تو ہمیں کچھ دوستوں نے یہی تلقین کی تھی کہ اس کا نام بدلو. ہر آدمی سے سفر نامہ سمجھے گا. میں نے کہا یار چلو ٹھیک ہے. ہم نے پھر اس کا نام گاؤں سے پارلیمنٹ تک رکھا. لیکن ایک چیز ابھی آپ نے پڑھی تو ہوگی, نوٹ نہیں کی. یہ پارلیمنٹ کے دروازے تک پہنچے, ہم اندر ہی داخل ہوئے. انشاءاللہ نیکسٹ ایڈیشن میں آپ کو اندر داخل ہو. وہ تقریریں, وہ سارے مسودے آپ کو کتاب میں ملیں گے انشاءاللہ, جو ہم نے وہاں پہ جو بات کی ہے. یہ اللہ کا کرم تھا, بورے والے کے عوام کے دوستوں کی دعاؤں کا صدقہ تھا کہ میں جب ضیاء الحق صاحب سے بات کر رہا تھا الیکشن کے بارے میں, تو میں نے انہیں کہہ دیا کہ جناب آپ میں اور ہم میں بڑا فرق ہے. وہ کون سا فرق ہے؟ میں جی جناب بات کرتے ہیں تو 3 آیتیں پڑھ کے بات کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں تو سچی بات کرتے ہیں, بغیر آیت کے کرتے ہیں. تو میرا کپڑا کھینچنے والے سردار آصف احمد بھی ایک طرف تھا اور خواجہ طارق کریم بار اٹلا دوسری طرف. لیکن اس کے باوجود اللہ کا کرم تھا کہ ہم نے اپنی جو بھی بات تھی وہ پوری کی. یہ وہ حوصلہ تھا جو آپ کو بورے والا کے عوام نے مجھے دیا. اس میں کوئی شک نہیں. کوئی پھر وقت آیا انشاءاللہ, وہ دل چاہتا ہے کہ وہ اس خونج کا داستان جو ہے اس کی تفصیل بھی, وہ تفصیل کتاب میں تو درج کی ہے, انشاءاللہ تقریر میں بھی آئے گی. اب چونکہ ابھی دوست اور بھی بیٹھے ہیں, میں نے وہ کہہ بھی دیا کہ وہ دلی کی بات ہو ہی گئی ہے, ادھر کی گورنمنٹ کا بھی یہی ہے. تو میں نے ایک چھوٹا کتاب کے واسطے لایا ہوں, اس کا عنوان ہے بدل ڈالو. تسکین نہ ہو جس سے وہ راز بدل ڈالو. جو راز نہ رکھ پائے ہم راز بدل ڈالو. تم نے بھی سنی ہوگی, یہ عام کہاوت ہے, تم نے بھی سنی ہوگی, یہ عام کہاوت ہے, انجام کا ہو خطرہ آغاز بدل ڈالو. پرسوز دلوں کو جو مسکان نہ دے پائے, سر ہی نہ ملے جس سے وہ ساتھ بدل ڈالو. دشمن کے ارادوں کو ہے زیر اگر کرنا, دشمن کے ارادوں کو ہے زیر اگر کرنا, تو کھیل وہی کھیلو, انداز بدل ڈالو. اے دوست کرو ہمت, کچھ دور سویرا ہے, اگر چاہتے ہو منزل
پرواز بدل ڈالا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور میں وہ میرے دوست نے جو ذکر فرمایا ہے کہ کشمیر کے بارے میں نے آخر میں لکھا ہے، یہ بھیک نہیں آزادی ہے، یہ بھیک نہیں آزادی ہے، مانگے سے بھلا ملتی ہے کبھی؟ یہ بھیک نہیں آزادی ہے، مانگے سے بھلا ملتی ہے کبھی؟ حرکت میں فریاد نہ کر، تاثیر دکھا تقریر نہ کر، طوفان سے انہیں شعلوں سے لپٹ، طوفان سے انہیں شعلوں سے لپٹ، مقصد کی طلب میں موت سے لڑ، حالات کو اپنے ڈھپے لا، شمشیر اٹھا تاخیر نہ کر، طاقت کی صداقت کے آگے باتوں کی حقیقت کیا ہوگی؟ طاقت کی صداقت کے آگے باتوں کی حقیقت کیا ہوگی؟ فطرت کے اصول ذرے کی تضحیق نہ کر، تحقیر نہ کر، مغرب کے سیاستدانوں سے امید نہ رکھ بابودی کی، یا تک سے کشمیر چھڑا یا آج جو کشمیر لگا۔